وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 683، آیت نمبر 96، حصہ دوم۔ آج کا موضوع، اس وقت کیا ہم اپنے اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 96، لفظی ترجمہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ اور اگر بستی والے، بستیوں کو لوگ ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کر لیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پہ کھول دیتے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے تو جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کی ہم نے گرفت کی بسبب ان کے اعمال کے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اسی پہ بات کی تھی، لیکن وہ انفرادی طور پہ تھی، اور لیکن بہرحال اس کا خلاصہ یہ تھا، جو گزشتہ سبق کا مضمون تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں سکون ہے، اطمینان ہے، چین ہے اور خوشی ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کی بندگی سے منہ موڑ لیتے ہیں تو آپ کی زندگی آرام سے نہیں گزرے گی، خوشی سے نہیں گزرے گی، آپ پریشان حال رہیں گے، آپ بدحال رہیں گے۔ یہ گزشتہ سبق کا خلاصہ تھا۔ آج کا جو سبق ہے اس میں یعنی جو قرآنی آیات ہے، اہل قرآ یعنی بستیوں کے لوگ، بستی اجتماعی طور پہ، اور دیکھیں یہ اجتماعی طور پہ بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ جماعت کے بغیر ممکن نہیں ہے،
اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اور ہمیں بنایا ہے، ہمیں دنیا میں بسایا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ تخلیق میری ہے تو اس میں حکم بھی میرا ہی چلنا چاہیے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں اختیار دے دیا ہے ہدایت کو بھجوا کے، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا راستہ کھولا رکھا ہے کہ اگر اس زمین میں تم لوگ کجربی اختیار کر لو تو پھر ٹھیک ہے، پھر میرا سسٹم تو نہیں ہوگا لیکن میں تو ناراض ہوں گا بستیوں والے سے۔ لیکن اگر کوشش یہ کرنی چاہیے، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھجوایا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے، اور اللہ کی جو رضا ہے، جو مرضی ہے، وہ بھی یہی ہے کہ زمین میں امن ہو، سکون ہو، فساد نہ ہو۔ اور اگر پھر یہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی بھی دی ہے کہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ اگر بستی والے ایمان اور تقوی کی روش اختیار کر لیں تو یہ بہت اچھے طریقے سے میں ان کو زندگی کے وسائل جو ہیں فراہم کروں گا۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ ایک بات تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ دیکھیں، ہم تو قرآن کو بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو اپنے لیے ہم نصیحت سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے۔ آج اگر مسلمان قوم یا فرد یا امہ اگر یہ بے راہ ربی کا شکار ہو گئی ہے تو اس کا کیوں ایسا ہے؟ آخر کیوں ایسا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم تو دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اچھا، جب آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ جاتا ہے تو آپ کی نظر جو ہے وہ پھر مختلف ہو جاتی ہے، مومن کی نظر مختلف ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور جو منافق ہوتا ہے، منافق میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مومن نہیں ہوتا اور دعویٰ کرتا ہے جیسے ہماری طرح، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہوتا، تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، منافق کی سوچ بدل جاتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ جاتا ہے، اور جو بھی زندگی کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو گیا تو وہ اس کی نظر، عقل یہ مختلف ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کسی اور اینک سے دنیا کو دیکھتا ہے۔ دنیا دار لوگ دیکھیں، منافق کا میں کوشش کر رہا ہوں کہ نام نہ لوں، میں دنیا دار کہتا ہوں۔ دنیا دار وہ شخص، میری مراد اس شخص سے ہے جو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ کے دین کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتا، تقوی کی روش، باوجود دعوی ایمان کے تقوی کی روش کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، تو یہ شخص جو ہے یہ منافق ہے، یعنی جو زبان سے کہتا ہے اس پہ وہ عمل نہیں کرنا چاہتا۔ جیسا کہ ہم آج بالکل تسلی رکھیں صاحب اکرام کہ یہ ہم ہی ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے نا کہ ہم لوگ کیا، جب ہماری ترجیح بدل گئی، اب ظاہر ہے انسان اگر دنیا دار ہو گیا، اس کی ترجیح تو پھر دنیا ہوگی سامنے کرام، اس کو اللہ کی یاد میں کچھ خاص مزہ نہیں آئے گا، یعنی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو آپ جس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں وہ تو ہمیں نظر نہیں آتی، تو کیسے ہم یقین کر لیں وہ چیز جو نظر نہیں آ رہی؟ اور اس کے برعکس ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہم نے پسند بھی کر لی ہے اور اسی کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسا مجھے کہتے ہیں، بلکہ ہماری ہم سب لوگوں کی سوچ یہی ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے ترجیح دے دی ہے، اس کو اہمیت دے دی ہے، اور اسی جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے لیے ہم دنیا گزار رہے ہیں
اور اس کے لیے ہم نے اپنے دین کو، یعنی دین کے مقابلے میں دنیا کو ہم نے فوقیت دے دی ہے، ترجیح دے دیا ہے یا خرید لیا ہے. جبکہ مومن جو ایمان صاحب ایمان ہے، اس نے تو دنیا کے عوض آخرت کا سودا کر لیا ہے. اس کو دنیا نہیں درکار، دنیا کے مزے، دنیا کے تماشے، اس کی نظر میں دنیا کی مال و دولت، اولاد، یہ جو کچھ بھی ہے دنیا، تو اس کی مومن کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اور اس کی نظر میں مٹی اور سونا ایک برابر ہوتا ہے. یہ میں حدیث سے آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. یہ بات جو مومن ہے وہ اس کی نظر میں مٹی اور سونا ایک ہی برابر ہوتا ہے، اور دنیا کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اب یہ میں آج کا مضمون جو ہے میرا نشست کا، وہ یعنی بستیوں کی بستی پہ، یعنی گروپ، ایک ملک کے لوگ اگر ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے ان پہ کھول دوں. اچھا، اب ہماری چونکہ سمجھ الٹی ہو چکی ہے، ہماری ترجیح جو ہے چونکہ دنیا بن چکی ہے، تو اب ہماری نظر میں تو دنیا کی اہمیت ہے. اخروی یا جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ان میں سے کسی پر بھی ہمارا بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے. اللہ کی کوئی بات معاذ اللہ ہمیں سچی نہیں لگتی. اور یہ بہت خطرناک جملہ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں آپ کو. اللہ کی کسی وعدے پر ہمارا، یعنی دنیا دار کا، دنیا والوں کا بھروسہ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی ترغیب دلا رہا ہے، ہم جنت کو چاہتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذابوں سے ڈرا رہا ہے، ہم اس سے بچنے ہی نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کے بارے میں بتا رہے کہ تم لوگ مجھے ناراض مت کرو، مجھ سے ڈرو. وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، مخلوق سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. لیکن ہم تو اللہ سے نہیں ڈرتے، مخلوق سے ڈرتے ہیں. دنیا دار کی نظر جو ہے من حیث القوم ظاہر پر ہے. ہمارے آج دیکھ لیں سارے لیڈران جو ہیں، ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارے لیڈر ہیں، جو بڑے بڑے نام ہیں جو بھی ہیں، تو وہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم ہیں. دراصل یہ بات بھی میں آپ کو وضاحت کہہ دوں کہ وہ اور آپ یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی تھیلی کے چڈے بٹے. آپ نے ہی ان کو وہاں پہنچایا ہے. یہ سارے قوانین آپ نے ہی بنائے ہیں. یہ جھوٹ اور سچ کو ملا دیا ہے آپ نے، اسلام اور جھوٹ کو آپ ملا کے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ آپ نے ہی ایسا کیا ہے. آپ ایسے ہی چاہتے ہیں، آپ بے دینی چاہتے ہیں، آپ دین نہیں چاہتے، آپ اللہ کی رضا کے طالب نہیں ہیں. یہ کھول کھول کے میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں غلط فہمی کا شکار نہ رہیں. میٹھی ٹافیاں کھلانا، لالی پاپ دے دینا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. میں آپ کو کہوں جو چیز جیسی ہے ویسے ہی آپ کو بتاؤں. اب ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اللہ سے کٹ کے، رسول کی طریقے سے کٹ کے ہم کوئی اچھی زندگی گزار لیں گے اور کچھ خوشحالی آ جائے گی. ایسا ہی ہو رہا ہے. آج دیکھ لیں شہزادہ سلمان، محمد سلمان ہے کہ وہ جو ولی عہد ہے، وہ یعنی 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، کچھ عرصہ ہو گیا ہے اس کو. اب وہ لادینیت کو لانا چاہتا ہے اور وہ آزادی کو لانا چاہتا ہے، اللہ کے قوانین سے آزادی کو. سینما گھر کھل رہے ہیں، نچکیے آ رہے ہیں، تھیٹر بن گئے، سینما گھر بن رہے ہیں. عورتوں کو اجازت ہو گئی ہے کہ آپ خیرے اگر پورا وہ نہ پہنے، آہستہ آہستہ نا، تو آپ اکیلی گھر سے نکل سکتی ہیں، آپ اکیلی سفر کر سکتی ہیں. یہ لادینیت. یہ کون ہے؟ خادمین الحرمین الشریفین. دیکھیں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. مطلب آپ کسی شہر کے، مکے مدینے کے آپ والی بن جائیں تو والی تو بہت سے لوگ بن چکے ہیں جنہوں نے کعبے کو بھی ڈھایا ہے
اور سنگباری کی ہیں، ایسے بھی مسلمان لوگ گزرے ہوئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات کروں آج کی آیت، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، ترجمہ تھوڑا سا سن لیں دوبارہ، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، تقوی کی روش اختیار کر لیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے میں ان پہ کھول دیتا، لیکن انہوں نے انکار کیا، پھر میں نے ان کی گرفت کر لی، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب ان کے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں اللہ کی بندگی میں چین ہے، سکون ہے، برکت ہے، لیکن اگر آپ اللہ کی بندگی سے انحراف کر لیں، من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دیں، فرعون بن جائیں، فرعون وقت، آج کل جو ہمارے حکمران ہیں تمام کے تمام یہ وقت کے فرعون ہیں، جو اسلام ان کی مرضی میں آتا ہے وہی اس کو اپناتے ہیں، وہی نافذ کر لیتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں۔ اب شیعہ لوگ ہیں، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، برائے نام ہم بھی ہیں، وہ بھی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں شیعت کو فروغ دینا چاہیے، شیعت کو، اور وہ دیکھ لیں ان کے جو نظریات ہیں، وہ اپنا جو فرقہ ہے وہ غالب کرنا چاہتے ہیں، اس کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ بہرحال دیکھیں، میں آپ کو یہ بات میں آپ کو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے کہ اللہ کے وعدے کو ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اب یہ جو آیت نمبر 96 ہے سورہ اعراف کی، اس میں تو اللہ تعالیٰ کھلے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم ایمان اور تقوی کی روش اختیار کر لو، یہ ساری برکتیں تمہاری ہو گئیں، سارے خزانے تمہارے ہو گئے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے سچی بات کسی کی ہو نہیں سکتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، لیکن ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا دار ہو گئے نا، اگر میں آپ کو انفرادی طور پہ یہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے دنیا کو ترجیح دے دی، اب اللہ سے آپ کا بھروسہ اٹھ جائے گا، اب آپ نہ ایمان لائیں گے صحیح طریقے سے، نہ آپ تقوی کی روش کو اختیار کریں گے، اور پھر آپ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے پھریں گے۔ کالذی استحوتہ الشیاطین فی الارض حیران لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا۔ تو اب حیران، اس وقت جو ہے آج کا مسلمان جو ہے برائے نام یہ حیران و پریشان ہے کہ بھئی یہ کیا ہے۔ اب تیل کے خزانے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کوئی بھی حکمران، کوئی بھی ریاست خوش نہیں ہے، مزید دنیا داری میں وہ لوگ مبتلا ہونا چاہتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو سعودی عرب کی مثال دی، وہ دنیا داری میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا کہ ان کے جو گزشتہ جو احکامات وہ بدل رہے ہیں وہ کس حد تک درست تھے یا نہیں تھے، اس میں نہیں جا رہا، لیکن آزادی کی کوششیں ہو رہی ہیں، آزادی اور آزادی۔ بہرحال وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل قرآن ایمان لے آئیں، بستی والے۔ اب میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آیت تو پڑھ رہے ہیں، لیکن روپے میں یعنی ایک ذرہ بھی ہمیں اس آیت پر یقین اور اعتبار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بات پہ۔ اب پاکستان اس وقت یعنی سارے خزانے آسمان اور زمین اس آیت کی روح سے اگر ہم پاکستان کے لوگ تقوی والے بن جائیں اور اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، دنیا کو ترجیح نہ دیں، آخرت کو ترجیح دے دیں، اللہ کو منزل بنا لیں، تقوی کی روش اختیار کر لیں اور اللہ کے راستے پر چل پڑیں محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق۔ اب اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تم پر ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کرتے ہو، ایمان اور تقوی کی روش اختیار کر لیتے ہو، تو آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے میں تم پر کھول دوں گا۔ سادہ لفظی ترجمہ ہے، اس میں کوئی تشریح نہیں ہے سامنے اور ضرورت بھی نہیں، کوئی گنجلک بات ہی نہیں ہے، بس سیدھی بات ہے، ایمان اور تقوی، اور اس کے بعد تم دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن 70 سال ہو گئے ہم ایمان اور تقوی سے دور بھاگ رہے ہیں۔
اور اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ ہم ایمان اور تقوی کو قبول کر لیں. ایمان لے آئیں اللہ پہ جیسا کہ حق ہے، اور پھر لباس تقوی اختیار کر لیں، واتقوا. لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. تو یہ بات مطلب کچھ مجھے عجیب سی لگ رہی ہے کہ ہم پاکستان واحد اسلامی ملک جو اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، اور پھر ہماری یہ اخلاق کی پستی جو ہے یہ آپ کی نظر میں ہے سامنے کرا. ہم میں سے دیکھیں، اسلام کا طالب تو ہم میں کوئی نہیں ہے. من حیث القوم میں بات کر رہا ہوں. پاکستان میں لوگ اسلام کو نہیں چاہتے، زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن اسلام کا نفاذ نہیں چاہتے، اپنی زندگی بھی نہیں چاہتے، اور قانونی طور پہ بھی نہیں چاہتے. یہ آپ دیکھ لیں. آج کا مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں میڈیا ہے، اور کس طریقے سے یہ بے راہ ربی کا شکار ہے میڈیا. بے راہ ربی سے میری مراد یہ ہے کہ نہ دین کا کوئی خیال ہے، نہ احکامات خداوندی کا کوئی پاس ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا کوئی پاس ہے. خواتین جو ہے یعنی تقریباً دلہن بن کے پیش کیا جاتا ہے لڑکیوں کو. بوڑھی خواتین کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. نوجوان لڑکیاں میک اپ کر کے اور پھر ایسے چہرے، ان کا تو باقاعدہ مطلب خوش شکل چہروں کو دیکھتے ہیں، خوبصورت چہروں کو تلاش کرتے ہیں. باقاعدہ وہ ان کا وہ ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے کہ خوبصورت لڑکی چاہیے، اٹریکشن ہو اس میں، ناک بھویں نقشہ یہ درست ہو، رنگ جو ہے گورا چٹا ہو، باتیں جو ہیں وہ سریلی ہوں. اس طریقے سے آپ کے یعنی جو معیار ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ میڈیا ہے. اور میڈیا ہے کیا؟ میڈیا کیا پیش کر رہا ہے؟ جو آپ چاہتے ہیں. آپ بھی بے راہ ربی چاہتے ہیں تو میڈیا وہ پیش کر رہا ہے. کوئی آپ کا خیال ہے کہ آج ہمارے پاکستان کی میڈیا پر خواتین کے دروازے بند ہو جائیں؟ خواتین کے لیے دروازے بند ہو جائیں میڈیا کے؟ کیا کچھ سوچ سکتے ہیں آپ؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو بھی اینکر ہیں ان کی شرعی داڑھی ہو؟ دیکھیں، میں لباس کی بات نہیں کر رہا. کوٹ ٹائی جو ہے وہ ایک لباس ہے. میں صرف داڑھی شریف کی بات کر رہا ہوں. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک داڑھی والا شخص جو ہے وہ خبریں پڑھ کے سنائے؟ نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے. اکثر تو لڑکیاں ہیں اور لڑکا اور غیر محرم لڑکی اور لڑکے کو بٹھا کے، کبھی آپ دیکھیں وہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، ایک لڑکا، اور پھر وہ خبر نامہ شروع ہے. کبھی آپس میں وہ آن لائن گپ شپ لگاتے ہیں کہ ایسا یہ وہ. کوئی عجیب سی صورتحال ہے. تو لیکن صورتحال اس وقت ہے کیا کہ ہم دین سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. دین اسلام، اللہ کی مرضی، رسول کا طریقہ، اس سے ہمیں کوئی لین دین نہیں ہے. یہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اسے اپنی منزل بنانا چاہتے. تو اب یہ دیکھیں، یہ تو بڑی ایک نازک سی صورتحال ہے. نازک صورتحال سے میری مراد یہ ہے کہ ہم واحد اسلامی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ قطع زمین ہمیں دیا ہے. اور اس وقت اسلام کی حالت کیا ہے؟ ہم سب نے مل کر اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیا ہے، اور اس کی اور یعنی تیا پانچے کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اور تو بری حالت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، ہماری کیا ترجیحات کیا ہیں. آپ پاکستانی قوم کی یعنی دیکھ لیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں. کیا اللہ کی بندگی ہماری کوئی ترجیح میں شامل ہے؟ کیا قرآن کی طرف توجہ ہماری قومی زندگی میں کوئی اہمیت ہے اس کی؟ قرآن نصاب میں کیا ہم شامل کرنا چاہتے ہیں؟ نو وے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر آپ علماء کے کردار کو دیکھ لیں. کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ لوگ فرقہ واریت کو اور گروہ بندی کو چھوڑ کے
ایک اللہ کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف ہمیں دعوت دینے لگے؟ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں؟ کیا یہ اختلاف ہم چھوڑنے کا سوچ سکتے ہیں؟ کیا یہ لفظی بحثیں ہم ختم کرنے کا سوچ سکتے ہیں؟ نو، نہیں کر سکتے۔ ہم میں تو ہر شخص جو ہے فرقوں میں بٹا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے ہم چل رہے لوگ۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی باتیں ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ تو اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وَلَكِنْ كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلا دیا۔ کس نے؟ ہم نے، پاکستانی قوم نے، اس مسلم امت نے۔ کس کو جھٹلایا؟ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے رسول کی دعوت کو۔ اب ان کی پکڑ ہے، کیوں؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آج اللہ کی پکڑ میں ہیں ہم سب مسلمان قوم، اللہ کی پکڑ میں ہیں۔ اور یہ صدیوں کا واقعہ ہے کہ جب کھوپڑیوں کے مینار بنائے ہلاکو خان نے، تاتاری آئے اور انہیں ہمیں یعنی خون بہا کے دجلہ کو، دریائے دجلہ کو مسلمانوں کے خون سے رنگ دیا، بھر دیا۔ لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، اور آج بھی کیا مسلمان تو ہے ہی نہیں، وہ بھی ایسے ہی تھے، ہم بھی ویسے ہی ہیں۔ وہ بھی فرقہ واریت میں، شیعہ ان کا ایک وزیر تھا معتصم باللہ کا، وہ اس نے دعوت دی تھی یہ تاتاریوں کو کہ آؤ لوہا گرم ہے، حملہ کرو، لالچ میں، پھر اس کو بھی مار دیا گیا۔ آپ اپنی تاریخ پڑھ لیں، ساری ہماری تاریخ جو ہے جھگڑوں میں اور قتل، آپس میں قتل مقاتلے سے بھری ہوئی ہے۔ یہ آج ہندوستان میں جو ہندو جو ہیں اکثریت میں ہیں، حالانکہ اس پہ تو مسلمان حکمرانوں نے حکومت کی ہے، لیکن وہ کیا حکمران تھے جنہوں نے اپنے دین کو رائج کر، دین الہی۔ تو بہرحال یہ ایک بہت یعنی دردناک داستان ہے، اور آپ کو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مزہ چکا رہا ہے، آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کس وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار ہیں۔ پھر یہ تو دنیا کا عذاب ہے، پھر آخرت میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں قرآن میں یہ فرمایا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر اہل قرآ ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کر لیتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو میں آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا۔ فاخذناہم بما کانوا یکسبون، ان کی میں نے پھر پکڑ کر لی بسبب انہوں نے جو کمایا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل